بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم پرنسپل صاحب، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سامعین محترم، میری آج کی لب کشائی کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں صوفیاء کا کردار۔ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ سامعین محترم، پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام کے عالمگیر قواعد و ضوابط پر کھڑی ہے، جس کا بہترین نمونہ ریاست مدینہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مدینہ ثانی اور پاک سر زمین جیسے عظیم القابات سے نوازا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ ایک حقیقت یہ ایک حقیقت ہے کہ بر صغیر میں موجود تہذیبوں اور بیرونی یلغاروں نے اسلام کے تشخص کو تباہ و مسخ کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر نہ چھوڑی۔ اس تعصب میں کئی میر جعفر و میر صادق نے اپنا کردار ادا کیا، مگر زندہ و جاوید دین نے اولیاء کاملین کی خدمات اور ان کی مدد کے ساتھ نہ صرف اپنے تشخص کو برقرار رکھا بلکہ کئی غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سلطان باہو اور شاہ ولی اللہ جیسے کئی اولیاء کاملین نے اس ضمن میں اپنی خدمات پیش کی۔ سامعین محترم، تاریخ عالم میں شاذ و نادر ایسا ہوا ہے کہ مفکرین کی فکر کو اس قدر تیزی سے حمایت ملی ہو کہ 1.5 عشرے میں ایک الگ مملکت کا وجود بنا لیا۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہوا کیونکہ یہ فکر، یہ تحریک عشق مصطفیٰ کے سائے میں پروان چڑھی۔ رحمت عزتی نے مسلمانان بر صغیر کو علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے صوفیانہ اور مومنانہ صلاحیتوں کے لیڈر عطا فرمائے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ نعرہ سلطانیہ! اللہ اکبر! رسالت! یا رسول اللہ! حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب زندہ باد! سامعین محترم، مسلمانان بر صغیر کے ولولوں میں، جذبوں میں اولیاء کاملین کے کردار کی چمک تھی، جنہوں نے ان کے قلوبوں کی تطہیر کی، ان کے دماغوں کو پاکیزگی دی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان کے ذریعے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ انگریز سامراج جیسے بتوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے ایک الگ مملکت کا وجود بنا دیا۔ حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ اور حضرت محدث دہلوی جیسی ہستیوں نے اپنی انقلابی اور اصلاحی طریقہ کار کے ساتھ مسلمانوں کو اس مضبوط محرک کی طرف راغب کیا جو دو قومی نظریے کا اولین عملی اظہار تھا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ پاکستان! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ! لے کر رہیں گے آزادی! کشمیر بنے گا پاکستان! کشمیر بنے گا پاکستان! ایس پی اسکول زندہ باد! حضرت زندہ باد! حضرت قائد اعظم کا ساتھ
دیتے ہوئے اولیاء کاملین نے ہر اس قوت کا مقابلہ کیا جو قیام پاکستان کے مخالف اٹھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مت سہل ہمیں جانو پھر طائف فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو پھر طائف فلک برسو، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. حضرت قائد اعظم نے خود کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، پاکستان کا قانون وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا جو اولیاء کاملین فرما رہے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر، قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر، ان کے طریقے پہ گامزن ہو کر پاکستان کی خدمت بجا لائیں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، جان سلطان الفقر. اب میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنی تو پہچان یہی تھی، اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کے شہری تھے ہم، پاکستان سے پہلے بھی. میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام. پاکستان کشمیر بنے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟